زبیر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ زبیر صاحب آپ کس حد تک مطمئن ہے؟ سندھ حکومت نے تو کہہ رہی ہے اور ظاہر مریم نواز صاحبہ نے بھی نہیں الزام لگایا، آپ کی بات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے، پرچہ کیا پولیس نے، گرفتاری کی پولیس نے، ٹویٹ کیا سندھ پولیس نے، ڈیلیٹ کر دیا، دوبارہ کر دیا، پروسیکیوٹر جو تھے پولیس کے انہوں نے مخالفت کی کیپٹن صفدر کی ضمانت کی۔ آپ سمجھتے ہیں سندھ حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم نہیں ہے؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال ہے۔ سندھ حکومت has come very clear. If this is not a banana republic, then what else it is? اور جو حکومت وقت ہے، جو سندھ کی حکومت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ کو اتنی زبردست نہیں ہے پولیٹیکل لحاظ سے، اس کے بھی اگر آپ کمپیریزن کریں، this stands out as one of the worst moments in Pakistan's history. Now کوئی تو رسپانسبل ہے نا، کوئی باہر کی حکومت تو رسپانسبل نہیں ہے، مگر پھر زبیر صاحب یعنی کہ someone has to own the responsibility. تو جن پر آپ رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں، کیونکہ ظاہر تقاریر کی گئی، اداروں کے حوالے سے بات کی گئی، تو یہ واضح پیغام نہیں ہے کہ آپ کی تقاریر سے بیک فٹ پر نہیں گئے ہیں ادارے، بلکہ فرنٹ فٹ پر آئے ہیں ادارے، اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو اسپیس نہیں دی جائے گی یہ سب کرنے کی اور یہ سب کہنے کی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر مڈل گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ یہاں سے ہیٹ بڑھا رہے ہیں تو آگے سے بھی ہیٹ بڑھائی گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ وہ کرکٹ میں آپ جب بیٹنگ کرنے جاتے ہیں، آپ نے کیونکہ فرنٹ فٹ اور بیک فٹ کا ذکر کیا تھا، تو بیٹسمین ہمیشہ فرنٹ فٹ پر نہیں کھیلتا، نہ ہی ہمیشہ بیک فٹ پر کھیلتا ہے۔ جیسی گیند ہوتی ہے اس کے حساب سے، اسپنر یا پیسمین کے حساب سے، یا آپ فرنٹ فٹ اور بیک فٹ پر جاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کا اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیسے سوچا ہے، کیا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو، آپ کا اسیسمنٹ درست ہو کہ انہوں نے یہ بیک فٹ پر جانے کے بجائے فرنٹ فٹ پر ہی کھیلنے کا کیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہم تو کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آئین میں جو کسی بھی انسٹیٹیوشن کا، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا وہ ادارہ ہے، یا ایگزیکٹو ہے، یا ملٹری ہے، یا جوڈیشری ہے، ہر ایک کا رول ڈیفائنڈ ہے نا۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی ادارے نے تو نہیں ڈیفائن کرنا اپنے لیے کہ ہم نے بیک فٹ پر کھیلنا ہے یا فرنٹ فٹ پر کھیلنا ہے۔ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ آئین کے حساب سے کھیلنا ہے سب کو، اس سے باہر جا کے تو نہیں کھیلنا۔ اور اگر باہر جا کے چلیں، ہماری بات چھوڑ دیں، انویسٹیگیشن کروا لیں، از اٹ امپورٹنٹ انف ٹو بی انویسٹیگیٹڈ؟ یہ کیا پاکستان کے لیے کوئی اچھا نام کریٹ کیا ہے کسی لحاظ سے بھی کہ جی آپ نے اس طرح سے ایک آپریشن، اور جبکہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ یا تو ایک ہوتا ہے نا کہ جی ECL پر ڈالیں ان کو اور ان کا پاسپورٹ لے لیں کہ پتہ نہیں بھاگ نہ جائیں۔ اب ایک ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ نے پہلی تو وہ ہے کہ وہ جس طرح سے وہ FIR کٹائی گئی اور اس میں وہ اٹیمپٹڈ مرڈر کا چارج لگوایا گیا، وہ PTI کے ایک رکن کے تھرو لگوایا گیا، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ پر چلیں ہو گیا، تو وہاں سے آپ وہ کون سے کو بھاگ کے چلے جاتے؟ وہاں تو آپ کوئی آپشن ہی نہیں تھا، آپ پورے فلور پر قبضہ کر لیتے۔ دیکھیں، میں جب ہیٹ بڑھانے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جا کے معاملے نے سیٹل تو ہونا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں بھی ہوا ہے، کیونکہ ادروائز تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑے تنازع کی طرف سچویشن جا رہی ہے، جو نہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہے، نہ ادارے کے لیے اچھا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں گیم کے رولز تو بنانے پڑیں گے، یا پھر پوری کی پوری گیم تو نہیں بدل جا سکتی نا، رولز ہی بدلے جا سکتے ہیں، یا پھر کیونکہ یہ سچویشن جہاں جا رہی ہے تو بہت زیادہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ کوئی ڈائلاگ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ جس چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، گیم کے رولز تو بدلنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ، اور اس میں ہر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کسی کا رول ریڈیفائن ہو سکتا ہے، کوئی چیز زیادہ کسی کو اختیار دیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت تو جو آئین ہے اسی کے حساب سے گیم کھیلی جائے گی نا۔ اس میں ہماری کیا غلط بات ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ ہم کوئی چیز غلط کہہ رہے ہیں کہ آئین کے حساب سے سب کو کھیلنا ہے؟ اس میں کوئی ایسی کوئی ہم غلط نہ بات کر رہے ہیں۔ اور اگر غلط اور صحیح کی آئین کے مطابق جو غلط اور صحیح کی ڈیبیٹ ہے اس پر نہیں کوشچن کر رہا میں آپ کو، بٹ ایک کچھ سو کالڈ ریڈ لائنز ہیں جو کہ شمار کی جاتی ہیں، جب نام لے دیے جائیں اداروں کے سربراہ کے تو وہ کراس ہوتی ہیں، جو آج کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوا وہ اور کراس ہوتی ہیں۔ تو جب لائنز کراس ہوتی رہتی ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ کنسٹرکٹیو نکلے گا، ڈسٹرکٹیو بھی نکل سکتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کوئی سولوشن ہی بنانا پڑے گا نا، رولز آف دا گیم ہی سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ تباہی کی طرف ملک نہ جائے۔
چلے مان لیتے ہیں کہ جی کیا ہمارے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی ریڈ لائن کراس کرتا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہو, تو اس سے کیسے مینیج کرنا ہے, وہ کیا آئین میں نہیں ہے, ہماری قانون کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ اس کا طریقہ کار تو لکھا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا جو آج صبح ہوا ہے. ہم ہمیشہ یہ بتایا کریں گے اپنے فیوچر جنریشنز کو کہ جی آج سے 20 سال پہلے یا 40 سال پہلے یہ غلط ہوا تھا, تو اس کا فائدہ کیا آج ہمیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ بتائیں کہ ضیاء الحق نے ماشاء اللہ جو لگایا تھا وہ غلط لگایا تھا, چلے وہ ہسٹوریکل ڈیبیٹ اور ایک اچھی انالیسس تو ہو جائے گی, لیکن پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مگر زبیر صاحب ساری غلطیاں ماضی بعید کی نہیں ہے نا, کچھ ماضی قریب کی ہیں جو گورنمنٹ آپ کو تانے کے طور پر دے رہی ہے کہ یہ آرمی چیف نے اتنا برا کیا تھا اگر 2018 کے الیکشن میں, تو اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا آپ نے؟ ایک تو دیکھیں, پہلے تو میں پی ایم ایل این کا اوور آل نیریٹو بتا دوں. دیکھیں پی ایم ایل این ایک اگر ہم کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو ہم نے ان غلطیوں کو اون بھی کیا ہے, لیکن آپ شاہ زیب یہ بھی ایگری کریں کہ اس ملک میں اگر دستور کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے آئین کے حوالے سے, تو وہ بھی سب سے زیادہ پی ایم ایل این نہیں کرتا, اس کے قریب کوئی نہیں آتا. تو جہاں آپ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بالکل ہم اون بھی کرتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ نہیں بھی کرنی چاہیے تھی. اور یہ بالکل آپ نے جو ریفرنس دیا جس کا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, وی شوڈ اون دیٹ رسپانسبلٹی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے, یہ اس کے لیے تو نہیں کیا تھا نا. اگر ہم نے کوئی ایک فیصلہ غلط کیا تھا, اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو ہم نے یہ بلینک چیک بھی دے دیا اور یا کسی کو بھی بلینک چیک دے دیا کہ وہ جو مرضی کرتے پھرے. یہ تو نہیں ہے مطلب کہ آج سٹرنگ آپریشن ہو تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے جو ایکسٹینشن دی تھی اس کی وجہ سے یہ سٹرنگ آپریشن جائز ہو جاتا ہے. جائز تو پھر بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے قانون کے حساب سے. ایک سیکنڈ, قانون دیکھیں, ایک سیکنڈ, مگر تنقید آپ پہ یہ ضرور ہو رہی ہے کہ یہ ریلیف لینے کے لیے آپ نے کیا تھا, وہ ریلیف نہیں ملا جس کی وجہ سے اب وہ بول رہے ہیں. اور آپ کے اپنے بھائی اسد عمر صاحب نے کہا کہ ایل چی بھی بھیجا اور 2 دفعہ ملاقات ہوئی لوڈو کھیلنے اور وہ ساری کی ساری باتیں, تو پھر یہ تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ ایکسٹینشن اور یہ ساری کی ساری آپ نے بھلا دی تھی وہ ساری باتیں, مگر پھر جب نہیں ہوا اور ریلیف نہیں ملا تو پھر آپ لوگ بولنا آپ نے میرا خیال ہے اس کا پریفرنس دے دیا اسد کی پریس کانفرنس کا. اور میں ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے دیکھیں مسئلہ یہی ہوتا ہے, ہم جب بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کو بیچ میں ڈیبیٹ میں لے کے آ رہے ہیں اور اننیسسریلی پرووک کر رہے ہیں. لیکن اگر میں دیکھیں نا, یا تو اسد عمر تو وہاں موجود نہیں تھے, میں تھا, آرمی چیف تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو میں نے کچھ بولا اور انہوں نے کچھ بولا, تو اسد عمر کو کیسے حقیقت پتہ ہے کہ اندر کیا بات ہوئی تھی؟ سو واٹ ہی از سیئنگ از کہ ہی ہیز بین فیڈ سم انفارمیشن اینڈ ہی ول بلیو دیٹ ورڈ بٹ ناٹ مائی ورڈ. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. میں نے یہ کہا اور بالکل برملا میں دوبارہ کہوں گا, کوئی بھیک نہیں مانگی تھی, کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی, ریپیٹڈلی یہ کہا تھا. انہوں نے بالکل, اسد نے جو ٹوسٹ کیا اس بات کو, ڈی جی آئی ایس آئی واز پرپلیکسڈ کہ جی میں پھر آیا کس لیے ہوں. انہوں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ جی آپ پھر مانگنا کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں چاہیے تو پھر آپ کیوں آئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں ملنے کے لیے آیا ہوں, میں مل نہیں سکتا. اینڈ دس از ویئر شاہ زیب از دا ڈفرنس. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ دن کے اجالے میں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ادارے انٹرفیئر کرتے ہیں پالیٹکس میں, اور رات کو جا کے ملتے ہیں. رات کو اگر مل کے آپ ان سے کوئی بینیفٹ حاصل کریں, کوئی ریلیف حاصل کریں, آئی سیریسلی کنسیڈر کہ دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. And that is now inviting the institution into meddling with the political affairs. But if you are meeting and you are not asking for any relief, تو پھر مجھے بتا دیں کہ ہم نے کیا. اور میں تو بالکل برملا کہتا ہوں, someone can prove me wrong to someone can prove me wrong. اور نہ ہی میں نے اس جو میٹنگ تھی اس کی جو ڈیبیٹ کو میں نے اوپن کیا تھا, بلکہ اوپن بھی وہاں سے ہو کے آئے. اب کل دوبارہ اگر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, شیخ رشید صاحب بھی بولتے ہیں, کوئی کہتا ہے 36 سال سے نہیں میں ملا تھا. I mean what kind of a debate is this? میں ملا تھا, کیا امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اگر پورا سچ آئی ایس پی آر چیف بتاتے کہ جی میں ملا تھا, میں نے بات کی تھی, بہت سی چیزوں پر بات ہوئی تھی, لیکن میں نے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا, وہ پورا سچ ہوتا, پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ گئے کیوں تھے اور کیوں نہیں گئے تھے. دیٹ وڈ ہیو اسٹل بین